آئی نو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں پاکستان کے عام لوگوں اور سیاسی جماعتوں میں کئی قسم کے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ وہ بائسڈ ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ وہ انبائسڈ ہیں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتے ہیں کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جانبدار تو ہیں, لیکن کیا اس جانبداری میں وہ کسی سیاسی گروہ یا ادارے کی نمائندگی کرتے ہیں یا پھر ملک میں قانون کی حکمرانی کی؟ اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کا تعلق کوئٹہ کی ہزارہ مسلم کمیونٹی سے ہے. قاضی فائز عیسیٰ کی فیملی ہسٹری بھی بہت دلچسپ ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے دادا قاضی جلال الدین افغانستان سے پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے, جس کی وجہ تھی امیر افغانستان عبد الرحمن کے ہزارہ مسلم کمیونٹی پر تشدد اور ظلم. قاضی جلال الدین ان مظالم کے خلاف کافی ووکل تھے. اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ کے والد قاضی محمد عیسیٰ بھی پاکستان موومنٹ میں ایک اہم کردار ادا کر چکے ہیں, اور آزادی سے پہلے ہونے والی لاہور کانفرنس میں قاضی محمد عیسیٰ نے بلوچستان کو ریپرزینٹ کیا تھا. اس کے علاوہ صوبہ سرحد اور بلوچستان میں مسلم لیگ کے قاضی محمد عیسیٰ ایک کافی سرگرم رکن تھے. آل ان آل قاضی فائز عیسیٰ کی فیملی فریڈم موومنٹ میں اس کے علاوہ لیگل ہسٹری آف پاکستان میں بھی ایک اہم مقام رکھتی ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ لائم لائٹ میں تب آئے جب سانحہ 12 مئی کے واقعات کے خلاف پٹیشنرز نے ایک پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی, اور ان پٹیشنرز کو قاضی فائز عیسیٰ ریپرزینٹ کر رہے تھے. اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ ایک پرائیویٹ لیٹیگیشن فرم کو ریپرزینٹ کرتے تھے, لیکن اس کیس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ بہت سے اداروں کی نظروں میں آ گئے. بائی دا وے 12 مئی 2007 کو کراچی کی ایک سیاسی جماعت یعنی MQM نے احتجاج کیے تھے, جو کہ احتجاج نہیں تھے, اور اس احتجاج میں 50 سے زائد لوگ مارے گئے تھے. اسی سلسلے میں فروغ نصیر, جو کہ اس وقت ایڈوکیٹ جنرل تھے, مشرف حکومت کو سندھ ہائی کورٹ میں ریپرزینٹ کر رہے تھے, جبکہ پیٹیشنرز کو قاضی فائز عیسیٰ ریپرزینٹ کر رہے تھے. اس کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی پرسنالٹی کھل کر سامنے آئی, اور ان کا اوپینینیٹڈ ہونا بھی واضح ہو گیا تھا. خیر, اس کیس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہوئے. چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہمیشہ سے ایک نازک پوسٹ رہی ہے, کیونکہ بہت سارے ریاستی اداروں کے کیسز اور ان کے خلاف کیسز بلوچستان ہائی کورٹ میں دائر ہوتے رہتے ہیں. لیکن تب تک قاضی فائز عیسیٰ ایک پرنسپل جج کے طور پر اپنی ساکھ بنا چکے تھے. قاضی فائز عیسیٰ کا ڈومیسائل کیونکہ کوئٹہ کا تھا تو وہ اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل تھے, لیکن پھر بھی سپریم کورٹ میں ان کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی گئی اور ان کی اہلیت پر سوالات اٹھائے گئے. یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ تھا. اب ان کی اہلیت کیوں چیلنج کی گئی, اس کا جواب شاید قاضی فائز عیسیٰ کا کریئر ایز اے وکیل ہے, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قاضی فائز عیسیٰ ایک اوپینینیٹڈ انسان تھے, اور اس کے علاوہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف پہلے بھی ایک کیس لڑ چکے تھے جو کہ سانحہ 12 مئی کے واقعات کے خلاف تھا. خیر, ان کی اہلیت پہ اٹھنے والے سوالات کو سپریم کورٹ کے ججز نے بہت جلدی نمٹا دیا, اور اس وقت ثاقب نثار چیف جسٹس تھے. لیکن اس کیس کا سپریم کورٹ کے ججز تک پہنچنا بھی ایک عجیب بات تھی, کیونکہ اس طرح کے کیسز سپریم کورٹ رجسٹرار ہی نمٹا دیتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ کیس چیف جسٹس تک پہنچا تھا, اس کا مطلب کہ اس پٹیشن کے پیچھے انفلوئنشل لوگ تو ضرور تھے. پھر مشہور زمانہ حبارہ بسٹرڈ یا تلور کے کیس میں قاضی فائز عیسیٰ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا, جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی قانون کے مطابق جس چیز کو ہم جرم قرار دیتے ہیں تو وہ ڈالرز یا دوستیوں کی وجہ سے چینج نہیں کیے جا سکتے. تلور کیونکہ ایک نایاب پرندہ تھا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انگریزوں اور عربیوں کے تلور کے شکار پر اعتراض ظاہر کیا اور اسے جرم قرار دے دیا. کیونکہ اس کیس میں بھی تلور کے شکار کی حامی حکومت تھی تو انہوں نے دوبارہ پٹیشن دائر کر دی, اور ریویو پٹیشن میں لارجر بینچ کی استدعا کی گئی. یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر آپ ریویو پٹیشن تب دائر کرتے ہیں جب فیصلے میں واضح غلطی ہو, لیکن کیونکہ یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے لارجر بینچ کے بننے پر تنقید کی اور پھر اس ریویو پٹیشن پر تنقید کی. اس کے علاوہ ریویو پٹیشن کے لیے ان ججز کا ہونا بھی ضروری ہے جنہوں نے پہلے فیصلہ دیا تھا, تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس لارجر بینچ کا بھی حصہ تھے, تو انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور حکومتی انٹرفیرنس پر بھی کھل کر تنقید کی. لیکن پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو ہر بار ہوتا ہے. جسٹس ثاقب نثار نے خود لارجر بینچ کی سربراہی کی اور تلور کے شکار کا وہ فیصلہ واپس لے لیا گیا. یہ تو کچھ مشہور کیسز تھے جو میں نے آپ کو بتایا, لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیت اور کمپیٹنس کا اندازہ لگانے کے لیے کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے. کوئٹہ کمیشن بلوچستان میں ہونے والی جبری گمشدگیوں اور اموات پر بنایا گیا تھا. اس کمیشن کی فائنل فائنڈنگز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت سے لے کر تمام صوبائی اور ریاستی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا.
ہمارے حساس اداروں پر بھی کھل کر تنقید کی اور جبری گمشدگیوں پر ریاستی ناکامی کے الفاظ استعمال کیے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی بات تھی۔ اس سے پہلے ریاستی اداروں پر کسی بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے کھل کر اتنی حد تک تنقید نہیں کی گئی تھی۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اور ججمنٹ لکھی جس میں پھر انہوں نے ریاستی اداروں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ ججمنٹ تھی فیض آباد دھرنا کیس کے اوپر۔ یہ وہ دھرنا تھا جب تحریک لبیک پاکستان نے نواز شریف کے دور میں اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا اور ختم نبوت کے قانون میں قسم کھاتا ہوں کہ لفظ انکلوڈ کروائے تھے۔ اگر اس فیصلے کو پڑھا جائے تو ہمارے ملک کے ہر سیاسی، سماجی، ریاستی اور ادارہ جاتی مسئلے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یہ اتنا مکمل فیصلہ تھا کہ ہمارے ریاستی ادارے ایک دفعہ پھر چلبلا اٹھے اور جواب کے طور پر ٹی ایل پی جیسی جماعتوں کی سربراہی کے عدالتی دعووں کا جواب عمران خان کے دور میں ایک صدارتی ریفرنس کے ذریعے دیا گیا، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور ان پر لندن میں جائیدادوں کا کیس بنایا گیا۔ یہ واضح طور پر اس فیصلے کا ریئیکشن تھا جو کہ قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس میں دیا تھا۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، ہمارے ملک کے مشہور صحافی ڈیفرنٹ پروگرامز میں اس بات کا اظہار کر چکے ہیں۔ خیر وہ کیس بھی سپریم کورٹ میں نمٹا دیا گیا اور قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کی جائیدادوں کے تانے بانے قاضی فائز عیسیٰ سے نہ مل پائے۔ قاضی فائز عیسیٰ پر حکومتی نظریں ہمیشہ سے رہی ہیں اور جن اداروں کے خلاف انہیں سمجھا جاتا رہا ہے آج انہی کے ساتھ ملنے کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے۔ اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ دا پالیٹکس آف اٹ، لیکن کیا وہ کسی سیاسی گروہ یا ادارے کے نمائندے ہیں؟ ان کی تاریخ اس بات کو نیگیٹ کرتی ہے، بلکہ ان کے اکثر کیسز میں تو انہوں نے رول آف لا کی بات زیادہ کی ہے۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہی از ناٹ اوپینینیٹڈ۔ ریسنٹلی پی ڈی ایم کی حکومت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پارلیمنٹ جانا، جب ایک اپوزیشن موجود ہی نہیں ہے وہاں پر، سوالات تو اٹھاتا ہے، لیکن اس سے صرف ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خیالات رکھتے ہیں۔ لیکن امریکہ سمیت پوری دنیا میں ججز اپنے خیالات رکھتے ہیں اور ان کی تعیناتی بھی کسی نہ کسی حد تک سیاسی ضرور ہوتی ہے۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے سیاسی جماعتوں اور اداروں کا ناخوش ہونا ظاہر کرتا ہے کہ ان کا کسی بھی گروہ سے کوئی تعلق مشکل ہے۔ پھر کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ پہلے جج ہیں جن پر سیاسی جانبداری کا الزام لگایا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے افتخار چودھری، پھر ثاقب نثار اور ابھی ریٹائر ہونے والے جسٹس عمر عطا بندیال پر بھی یہ الزامات لگائے جاتے رہے ہیں اور ان کی کچھ حد تک ہسٹری بھی رہی ہے۔ تو اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیں، فیصلہ تو ہوگا فیصلوں کی بنیادوں پر۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایز اے چیف جسٹس جو فیصلے کریں گے وہی ان کی لیگیسی کا بھی تعین کریں گے۔ لیکن ابھی تک کے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے قانون اور آئین کی بالادستی پر ہی منحصر ہیں اور امید ہے یہی صورتحال رہے۔ شکریہ۔